آج میں آپ کو ایک ایسا فیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو فیکٹ جس کی وجہ سے تمام مسلم کمیونٹی تقریباً 300 سالوں سے تباہی کی طرف جا رہی ہے، لیکن کوئی اس پر غور نہیں کرتا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم رسوائی اور ذلت کے گڈھے میں جا رہے ہیں اور ہم سے اللہ نے جو رحمت ہم پہ کی ہوئی تھی وہ چھین لی ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا مسدس علی کا، جو ایک بہت عظیم کتاب ہے جو 1879 میں مولانا الطاف حسین حالی کے ذریعے لکھی گئی۔ مولانا الطاف حسین حالی ہندوستان میں پیدا ہوئے، پانی پت میں 1837 میں، اور 1914 میں 31 دسمبر کو وہ اس دنیا پانی سے چلے گئے۔ تو انہوں نے بہت بڑا مطالعہ کیا، بڑے بڑے شاعروں کے وہ دوست رہے، غالب بھی ان کے دوست تھے، پانی پت سے دلی ان کے پاس جاتے تھے، غالب ان کے پاس آتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے لوگوں کو جوڑنے کی بہت کوشش کی۔ تو انہوں نے بہت ہی اچھا لکھا کہ دیکھیے مسلمان ہر ایک کو، ہندو کو بھی کافر سمجھتا ہے، یہودی کو بھی کافر سمجھتا ہے، عیسائی کو بھی کافر سمجھتا ہے۔ انہوں نے بہت اچھی نظم لکھی اس پہ، وہ کہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، یعنی کہ عیسائیوں کو کہہ دیا گیا، جو جھوکے آگ پر گہرے سجدہ تک تو کافر، کواقی پیمانے تو وہ بھی کافر۔ مطلب کیا، وہ یہودی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کافر ہیں۔ یہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ہمیشہ۔ اور خود کیا حال ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، یعنی کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس پر راہیں کشادہ ہے، اس کے لیے کوئی بندش نہیں۔ ابھی دیکھیے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، عیسائیوں کو، خود مسلمس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے پہ یا قرآن کی بے عزتی کرنے پہ یا کچھ برا کہنے پہ سزائے موت دے دی، انہیں جلا دیا گیا، ان کے گھر جلا دیے گئے۔ تو کتنی بری بات ہے یہ۔ اور ایک اور اس سے بھی بری بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو یعنی کہ 145 سال ہو گئے مسدس علی کو لکھے، اس وقت مسلمانوں کا یہی حال تھا اور آج بھی یہی حال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پرستی جس کی کریں، جو چاہیں نبی کا رتبہ خدا سے بڑھا دیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ریسرچ پڑھی میں نے، جو ایک یہودی نے کی، اس نے کہا کہ مسلمان اتنے پیچھے کیوں رہ گئے۔ تو اس نے ریسرچ اپنی جو پی ایچ ڈی اس نے پھر جمع کی تو یونیورسٹی میں، تو انہوں نے بتایا، اس کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدا سے ہی بڑا مانتے ہیں۔ تو یہ جو 145 سال پہ مسدس حالی میں جو بات الطاف حسین حالی نے کہی، وہ ریسرچ نے بھی ثابت کی۔ مطلب ابھی تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے انحطاط ہو رہا ہے اخلاق کا، کردار کا ہمارا۔ تو اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، پرستش کریں، شوق شیر اس کی چاہیں، مزاروں پر جا کر نظریں چڑھائیں اور شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں۔ اب ہم خدا سے بھی نبی کا رتبہ بڑھا دیں گے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں ہے۔ 12 وفات تو کنفرم ہے ہمارے حدیثوں سے اور تمام تاریخ سے، لیکن 12 ربیع الاول کو وہ پیدا ہی ہوئے تھے، تو یہ کنفرم نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم جھوٹ میں جئیں، تضاد میں جئیں، تو اللہ نہیں چاہتا جھوٹ اور تضاد میں جئیں، ہم سچائی میں جئیں۔ اور مومن کو تو خاص طور سے بالکل اپنے ایپٹیٹیوڈ، اپنا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سائنٹیفک رکھنا چاہیے۔ جو بات الطاف حسین حالی نے کہی تھی، جو ہمیں اچھا کرنے کے لیے جو ہمارا نیتک پتن ہو گیا تھا، آج بھی ہم نیتک پتن کے بالکل آخری منزل پہ، کلائمیکس پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اب اپنے آپ کو اٹھائیں اور اپنے آپ کو اخلاق پہ لائیں، اور اپنے جو ہم نے اپنا پورے ورلڈ میں ایک کریکٹر بنا لیا ہے، ایک ہمارا مزاج بن گیا انٹالرنٹ کا، اس کو ختم کریں، ٹکرائیں نہیں، بلکہ لوگوں کو اپنائیں، لوگوں کو سینے سے لگائیں، وہی طریقہ اپنائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 بار کیا۔ ایک تو جب وہ مدینے سے مکہ گئے، انہوں نے کوئی ان کی شرطوں پہ گئے، اور دوسرے جب صلح حدیبیہ کی تو وہ بھی ان کی شرطوں پہ کی، یعنی کہ پیس وداؤٹ جسٹس۔ اگر ہم اس فارمولے کو مانتے ہیں تو ہم الطاف حسین حالی کی بات کو بھی مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ شکریہ آپ